جنید بھائی میں نے اپنی جو میری بہت ہی محدود معلومات ہیں اس کے مطابق میں نے 2 لوگوں کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں پہ جایا کرتی تھی. اب دونوں بالکل ایکسٹریم, یعنی ایک کی عظمت پر, ایک کے نام پر ہماری نسل قربان, اور دوسرے کو دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے. اور ایک جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں پر جایا کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی انفرادی بات نہیں ہے, وہ تو قارون کے پاس بھی تھی. دولت کا مصرف ہونا یا اسے کہاں خرچ کرنا ہے, اسے کیسے خرچ کرنا ہے, یہ ہے کمال, یہ ہے امتیاز. اور ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ایسے ہی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں, دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ جو کہ کچھ ذرا سی اپنی طرف سے ہیلپ کر کے جو خانوادہ یہاں پر آتا ہے اس کی ذرا سے نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں. آج ایک ایسا خانوادہ ہمارے ساتھ ہے جو کہ جس کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی, رفتہ رفتہ کچھ خراب ہوئی, پھر کچھ خراب ہوئی, پھر کچھ خراب ہوئی. یہ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو اس پیکج میں دکھاتے ہیں اور پھر ان سے بات کریں گے. ایک وقت تھا جب لیاقت آباد کے اس گھرانے میں دولت اور راحت کی ریل پیل تھی. سونے کا کام کرنے والے اس خاندان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں اپنی زندگیوں کے لیے دستے سوال دراز کرنا پڑے گا. انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دن رات کی ناقابل برداشت تکلیف سے نجات کے لیے انہیں یوں مدد اور سہارا مانگنا پڑے گا. اور تکلیف بھی وہ جو اب تک ڈاکٹروں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکی. ماں, باپ اور بیٹی ایک ایک کر کے ریڑھ کی ہڈی کی ایک عجیب و غریب اور ناقابل فہم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. تکلیف اور درد سے یہ تینوں صبح و شام کراہتے ہیں اور وقتی طور پر اس درد کو کم کرنے کے لیے یہ اتنی دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ گھر میں دواؤں کے خالی ڈبوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. صرف درد کم کرنے کی دواؤں کا ماہانہ خرچ 1 لاکھ روپے ہے. اسی لیے جو ہاتھ کبھی دینے والوں میں تھے آج وہی ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں. اچھا, یہ کیا بیسیکلی پرابلم ہے, کیا بیماری ہے جو جس سے آپ تینوں سفر کر رہے ہیں؟ ہماری جو ہے ڈیفیوز ہو گئی ہے. ڈسک جو ہے ڈیفیوز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ حرام مغز پہ آ گئی ہے. اس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بند ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہمیں پین اتنا شدت سے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ جانے کا نام نہیں لیتا. ناقابل برداشت ہے. وہ ہم جو ہے نا مورفین کے سمجھ لیں انجیکشن یوز کر رہے ہیں اور ایک دن میں ہماری 4 سے 5 انجیکشن ہو جاتے ہیں. وہ کہ بس یہ لگتا ہے کہ زندگی سے زیادہ جو ہے نا موت آسان لگتی ہے. تو یہ ایسا پرابلم کیا ہے کہ آپ کو بھی ہے, وائف کو بھی ہے اور بیٹی کو بھی ہے؟ بس یہ اللہ کی طرف سے ہے, نہیں تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ یہ لگنے والی بیماری نہیں ہے اور وہ ہڈی کا مسئلہ ہے. لیکن وہ اگر موروثی بھی وہ فرض کریں تو چلیں آپ کو اور بچی کو سمجھ میں آتا ہے, وائف تو بالکل ایک الگ آپ کا بلڈ لائن ہے ان کی, جی, اور وہ خاندان میں سے بھی نہیں ہے. اور ہم تینوں کا اگر وہ MRI ایک ساتھ رکھ لیا جائے تو تینوں کا ایک جیسا ہے, سیم پرابلم ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے ان کا دکھ زیادہ بڑا ہے, لیکن یہ تو اللہ کا ایک عجیب ہی آزمائش اور امتحان ہے جس کی کوئی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. 10 سال پہلے جو شوہر کو تکلیف ہوئی تھی تو بس گزارا ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا چلو میں جاب کر لوں گی, کہیں گزارا ہو جائے گا. بچے ہیں 4 چھوٹے چھوٹے. جب تکلیف زیادہ پڑ گئی تو پھر ہم نے ٹیسٹ کروایا اور MRI کروایا تو پتہ چلا کہ یہی مجھے بھی سیم یہی پرابلم. آپ تینوں کا MRI اگر رکھ لیں تو ایک ہی پرابلم ہے تینوں کو, اور جس تکلیف کا بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ برداشت ہی نہیں ہوتی. بالکل سیم سر. آپ کے آنے سے پہلے انجیکشن لگا کے بیٹھے ہم لوگ. اتنی تکلیف تھی کہ ہم لوگ بات بھی کریں نا تو بات بھی نہیں ہوتی. چونکہ اب ڈاکٹرز کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. جی, عاملوں کو بھی, روحانی بابوں کو بھی, بزرگوں کو بھی, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو دوا کی ضرورت تو ہے وقتی طور پہ, لیکن اس سے کہیں زیادہ دعا کی ضرورت ہے. تو ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ آپ کی جو بھی مشکل ہے, جو بھی آزمائش ہے اسے کم کرے, اور اس کے ساتھ ظاہر دوا کا بھی انتظام پروردگار نے چاہا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جنید بھائی, عجیب و غریب معاملہ ہے, اور مجھے اس وقت بھی یہ لگتا تھا اور مجھے اس وقت بھی یہ لگ رہا ہے کہ دوا تو اللہ نے چاہا بندوبست ہو جائے گا, لیکن ہمیں سب کو میں ذرا درخواست کروں گا جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں, آڈینس ہے ہماری,
ٹیلی ویژن سیٹس کے اس جانب جو لوگ بیٹھے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بڑے بچے, سب ہاتھ اٹھا کے ایک بار ان کے لیے دعا ضرور کریں. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اور ایک ایکسٹریم سے عروج سے یہاں تک کا سفر, تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہم سب کو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نے امتحان میں اور جس بھی آزمائش میں ڈالا ہے اس سے نکال لے. آمین, اللہ مغفر لی, آمین. اور انشاءاللہ اللہ نکالے گا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اور میں اللہ سے ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا, میں اللہ کی قسم میں یہی دعا کر رہا تھا اللہ سے, یا اللہ میرے اس بھائی کو, میری اس بہن کو, ان کی بچی کو, یا اللہ اس تکلیف سے نجات دلا, کہ تو رب ہے, تیرے ہی کرنے سے ہوتا ہے, تیری کرنے سے شفا ہے. اور یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہاں دولت سے کیا ہوتا ہے اپنا اقرار بھائی, آدمی بیمار ہو جائے اور جب خرچے شروع ہو جائیں, یقین کرو ساری تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں, سارے بٹوے خالی ہو جاتے ہیں, شک کچھ بھی نہیں رہتا گھر میں. اور یہ تو ایک سفید پوش انسان ہے. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہمارے بھائی کا ہاتھ کسی کے بھی آگے نہ پھیلے, ہم جو اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں. گھروں پہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بیمار ہے, اللہ ان کو صحت شفا کاملہ عطا فرمائے. اس رمضان کے اندر اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. یہ ایک عجیب و غریب, یعنی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چلے اگر تو موروثی بیماری ہو تو پھر ظاہر ہے وائف کو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ وائرل بیماری بھی نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کو لگ جائے, وائف کو بھی بالکل سیم, اور بچی کو بھی اسی طرح سے. بچی میٹرک کیا ہی تھا, ابھی میٹرک کے امتحان دیے تھے, میٹرک کے امتحان نہیں دے سکی اسی بیماری کی وجہ سے. اسی بیماری کی وجہ سے. اور سب سے دکھ ایک تو ہے کہ آپ کی زندگی میں ویسے مسائل شروع سے ہوں, غربت ہو, تو وہ انسان اتنی تکلیف میں نہیں ہوتا. ایک اللہ تعالیٰ نے عروج دکھایا ہو, اچھا خاصا کام کرتے ہو, سونے کا ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے, ریل پیل بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک تھے, بالکل ٹھیک تھے. یہ وزن کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ نہیں, وزن اس کے بعد بڑھا ہے بہت زیادہ. اچھا وزن اس کے بعد بڑھا وزن ہے, بہت زیادہ بڑھا ہے اس کے بعد, کیونکہ چل نہیں سکتے بالکل بھی. اچھا واک نہیں کر سکتا, بالکل لیٹا رہنا ہے, تکلیف بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لازمی ادھر ڈسک سلپ ہوئی ہوئی ہے, مورے سارے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, وہ سب جو سے نا جمپ ہوئے ہوئے, بالکل ٹیڑھے ہوئے ہوئے. حرام مغز جو ہے اس کے اوپر آن کے گری ہے ڈسک, تو اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے بالکل رک جاتی ہے. اب اس میں سوجن اور ورم بہت زیادہ ہے, فزیوتھراپی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ہم بالکل نہیں کروا پا رہے, اور اسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. مین وجہ وہی ہے تکلیف کی. ڈاکٹر وغیرہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ سرجری نہیں کرواؤ, لیکن میں نے بچوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی تکلیف کو دیکھتے ہوئے سرجری کی جو ہے نا وہ کوشش کری اور سرجری کروا لی. 4-5 دن بعد ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ سرجری جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ڈاکٹر منع کر رہے تھے کہ 30% چانس ہوتا ہے اس میں. اچھا, اور وہ فالج بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو, سرجری کے بعد کچھ لوگوں کو فالج بھی ہو جاتا ہے, وہ بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں, پیرالائز ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے یہ رسک بھی خوش نصیب ہے, آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہیں, نہیں تو پیرالائز ہو جاتے ہیں. 6 انچ کا پیچھے سے تقریباً انہوں نے کاٹا ہوا ہے سرجری کے لیے, لیکن وہ 6 دن کے اندر ہی اندر مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ سرجری فیل ہو گئی. یہ جنید بھائی, یہ اقرار نے مجھے وہ وقت یاد دلا, مجھے اپنی زندگی کا بڑا سب سے خطرناک ترین وقت یاد دلا دیا ہے, جس کے خود اقرار بھی شاہد ہیں. ہمارے جو پروڈیوسر ہیں عدیل صاحب, ہم دبئی میں ہوتے تھے تب مجھے یہ مرض لاحق ہوا تھا. یہ میں نے کبھی ٹیلی ویژن پر شیئر نہیں کیا. سلپ ڈسک کا پرابلم مجھے لاحق ہوا تھا, اور یہ اقرار جانتے ہیں, یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میں حسرت بھری نگاہوں سے, پتہ ہے کن لوگوں کو دیکھتا تھا, جو لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یار تم کو اندازہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا صوفے پہ. میں 2 منٹ کھڑا رہتا تھا, پھر درد شروع ہوتا تھا, بیٹھ جاتا تھا, زمین پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تو میں لوگوں سے کہتا تھا یار تم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جو صوفے پہ اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے سے بات کر رہے ہو نا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اندازہ ہی نہیں ہے. کوئی مجھ سے اس وقت پوچھنا زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے, تو میں کہتا تھا یار میں اس طرح ذرا بیٹھ سکوں 10 منٹ, یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے زندگی میں. اور ایک چھینک آنے والی ہوتی تھی نا, اگر چھینک, تو عدیل دیکھ یہ پروگرام ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں یہ سیگمنٹ, تو میں اس کو 5 منٹ پہلے بتا دیتا تھا کہ یار اب مجھے وہ چھینک آ رہی ہے جو میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا, تو مجھے پکڑ لیتا تھا وہ. اس لیے کہ چھینک آنے کے 5-10 منٹ تک تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا, پورے جسم میں اتنا شدید درد ہوتا تھا, اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس اب جائیں, آدھے ڈاکٹر کہتے تھے علاج کرو, یہ سرجری کروا لو ٹھیک ہو جائے گا, آدھے کہتے تھے بھائی سرجری رسک ہے, شاید فالج بھی ہو جائے اس کے بعد, شاید ٹھیک ہو جائے. کوئی کہتا تھا حکیم کے پاس چلے جاؤ. اتنے دھکے کھائے ہیں میں نے, اور بس وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز اللہ نے رحم کیا تو کیا, اس لیے میں کہتا ہوں تو ہو. ہاں یہ اس پہ ابھی ان کا ₹1,00,000 مہینے کا خرچہ ہے, آپ تینوں کا تقریباً. تو کچھ ایسے اگر کوئی 1-2-3 لاکھ روپے جمع ہو جائیں
तो मैं ये तकरीबन 7 लाख का कर्जदार हुआ हूँ सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए। 2.5-3 लाख तो ये बता रहे हैं कि जो मेडिकल स्टोर वाला है मेडिकल अल्लाह का स्टोर बंदा, उसने अब देना बंद कर दिया है, लेकिन वो बेचारे ने अपने बिसात के मुताबिक 2.5-3 लाख की अद्वियात कर्ज में दे दिए हैं इनको अब तक, और अब ज़ाहिर है वो तकाजा करता है कि ज़ाहिर है उसकी दुकान भी चलनी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है फरामी कि समझ में आया कर्जदार आपको जो है कि- वो गिरेबान तक उनके हाथ पहुंच गए हैं, और वो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है घर पे आपके रहना। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार पे बिल्कुल बैठ नहीं सकता मैं, यहाँ पे 2 घंटे जो बाहर हुआ हूँ एडमिट होने से, तो इंजेक्शन लगा करके मैं रुका हूँ। हम दोनों ने इंजेक्शन लगाया है तो हम वहाँ तक बैठ सके, नहीं तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने बताया ना कि अगर छींक भी आती थी तो उसको पकड़ना पड़ता था। बिल्कुल। तो हमारे टांगे जो है बिल्कुल हिल नहीं है, और आप भी मुझे इस वक्त 2-2 नज़र आ रहे हैं, मैं आपको सही तरीके से देख नहीं सकता। मॉर्फिन के इंजेक्शन है जो नशे के भी काम में आते हैं। नहीं ऐसा भी होता था कि मैं डॉक्टर से मिन्नतें कर रहा होता था, वो कहता था यार ये इंजेक्शन इसका असर बुरा होगा, मैं कहता था खुदा का वास्ते मुझे जी injection बिल्कुल लगाओ। इसी तरह है। कुछ घंटे तो सुकून मिल जाएगा, लगा दो यार इंजेक्शन लगा दो। 1 से शुरुआत हुई थी, आज 5 तक पहुँच चुका हूँ। 5 इंजेक्शन एक रोजाना दिन के में लगाते 5 हैं। इंजेक्शन। अल्लाह अल्लाह मेडिसिन अलग है, फिजियोथेरेपी अलग है। जी बिल्कुल। ये इंसान कितना कमजोर है। बस मुझे उस वक्त से एहसास हुआ कि इंसान की औकात क्या है। इंसान की जब औकात इतने क्या है इतराते सर फिरते हैं में? हम। हमारी क्या क्या औकात औकात है? कुछ भी नहीं है सर इंसान की औकात में। एक बात इस वक्त कहूँगा, हम लोग अमूमन कहते हैं ना कि ये इम्तिहान में अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, हम ये नहीं सोचते। मैं समझता हूँ ये कह के हम अपनी जान छुड़ाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से हो सकता है हमारा इम्तिहान हो, सही बात। कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, हम उन्हीं को इम्तिहान में डाल देते हैं। और यही वजह है कि लोग बेचारे ज़रा सी बीमारी को बड़ा, ये जमशेद भाई यकीन जाने ये गवाही देंगे इस बात की कि मेरे पास रमज़ान से पहले आए थे, इन्होंने कहा कि हमें इतना पैसा चाहिए और किसी भी प्रोग्राम में बिठा दें, कुछ भी कर दें। मैंने इनको कहा देखो लोग हमारे रमज़ान में कुछ सोच लेते हैं, उसके अलावा तो सोचते भी नहीं, कि सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं और हट जाते हैं। इनको रमज़ान तक मैंने वेट करवाया है, और फिर परसों मैंने इकरार भाई को रिक्वेस्ट की कि इकरार भाई बहुत तकलीफ में, बहुत मुझे कह रहे हैं, तो आज ही आके बैठे। और जिस तरीके के ये लोग हैं वसीम भाई, यार ये यही आसान कमाल काम है नहीं है कि स्क्रीन यहाँ पे आके बैठना। बैठ के बताना कि हमें मदद की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अब इनका इम्तिहान ख़त्म है, सही अब बात। हमारा और उन लोगों का इम्तिहान शुरू है जो इस वक्त ये देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और जिन्हें अल्लाह ने ये इस्तिताअत दी है मैं कि और अगर मेरी वाइफ की अगर ये इस तरह की भी हालत होती तो हम मर जाते, लेकिन यहाँ तक नहीं आते कभी भी, चाहे वो किसी भी तरह मसला होता। लेकिन वो बेटी का यहाँ तक आज मसला है कि वो उठ के रातों को रोती है और मैं उसको देख नहीं पाता। 15 साल वो की छुप बच्ची के रोती है, मुझे बताती भी नहीं है, वालिदा को भी नहीं बताती। वसीम इससे बात तो करो। मैं भी इकरार से कह रहा था कि बाखुदा मैं पैकेज देख के मुझे अपने जिस्म में दर्द महसूस होना शुरू हो गया था उस तकलीफ को याद करके। तो मुझे तो अंदाज़ा है इसका कि ये क्या। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ लेती हैं आप मेडिसिन जी वगैरह? मेडिसिन लेती हूँ, कैप्सूल सुबह और शाम, लेकिन और रात को सोते में अक्सर आँख खुल जाती है जी। दर्द के मारे? जी नहीं सोए जाता हूँ, दवाई खा के भी नहीं सोए जाता, दवाई खा के भी नहीं आराम आता। नहीं आराम आता है, क्योंकि वो उसका असर भी, आप जब पहली दवा खाते हैं उसका असर 24 घंटे तक रहता है। वो ऐसा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती चली जाती है, फिर आप बार बार दवा खा रहे होते हैं। ऐसे ही है ना? जी ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगवाती है? नहीं, इंजेक्शन अभी नहीं लगा रही, सिर्फ कैप्सूल। अच्छी बात है, अल्लाह करे उसकी नौबत ना ही आए, बिकॉज वो इंजेक्शंस का भी जो एक वो नशा है ना, वो फिर एक बड़ा ख़तरनाक है। और तो अभी प्रिसाइसली हम ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का हो जाए कम से कम कि जो मंथली जो दवाओं वगैरह का खर्चा है वो निकलता चला जाए। मैं इसमें वसीम भाई 6-7 लाख रुपए लोन भी है उसका ना, उधार हो चुका है। जो दुकानदार भी है मेडिसिन वाला वो है, फिर लाख रुपए महीना हो जाए। ये कर कुछ नहीं सकते। अगर हम इनसे ये उम्मीद रखें कि इनको कोई काम करा दें, ये करें, ये इसका भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे इस वक्त, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। और ये दुआ, मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत की दुआ तो बहुत जरूरी है। दुआ, बिल्कुल, दुआ सब के लोग साथ दिल से और इनकी हेल्प ईमानदारी की से जाए, करें। बिल्कुल। और उसके बाद जो कर सकते हैं इनके लिए। आप मुझे बताइए, मैं जिस तरह कह रहा था कि आपने तो बड़ा अच्छा वक्त देखा है भाई जब काम करते थे, और ये तकलीफ भी नहीं थी, माशाल्लाह घर बिल्कुल आपका खैर वाफियत से चल रहा था। और आज जिस तरह उन्होंने कहा कि आप अपने लिए शायद कभी भी यहाँ तक ना आती अपनी जी, बच्ची के बिल्कुल लिए, ऐसी उसके बात। मुस्तकबिल के लिए आपको आना जी, पड़ा है। वो वक्त याद आता है आज जब तकलीफ बहुत में- ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन माने मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ इस वक्त बैठ कर क्या बात करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस ये है कि बस यकीन माने शायद यहाँ पर हम लोग सिर्फ बच्चे की वजह से आए हैं। सारिम साहब के पास हम गए थे, सारिम साहब से हमने यही कहा था कि सर हम सिर्फ बच्चे की वजह से जाना चाहते हैं। हो सकता है हम अपने लिए बहुत कुछ कर लेते पहले से ही, लेकिन शायद इतना कुछ ना हो पाता। वक्ती तौर पे तो हर कोई मदद कर देता है, यार बेटा ये ले लो, ये कर लो, ये दवाई ले लो, इससे ठीक हो जाओगे या उससे ठीक हो जाओगे,
لیکن شوہر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں لوگوں سے اگر اپیل بھی کروں تو کس چیز کے لیے, کیونکہ مین جو مسئلہ ہے وہ شوہر کا ہے, وہ شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے جب ایک مرد گھر میں بیٹھ جائے تو کیا سارے گھر ہی بیٹھ, یہ سمجھ لیں کہ بیٹھ جاتا ہے. بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, گھر کے خرچے کا مسئلہ, پھر مکان بھی ہمارا جو ہے وہ رینٹ پر ہے, اور گھر بھی اس قسم کا ہے کہ اوپر زینہ ہے ہمارا جو بہت خطرناک ہے. ڈاکٹروں نے ہمیں سختی سے یہ تنقید کی ہے کہ زینہ آپ نے نہیں چڑھنا ہے, لیکن مجبوری ہے, ہمیں چڑھنا اترنا پڑتا ہے. لیکن اب یہ حالت ہماری ہوتی جا رہی ہے کہ زینہ جب ہم چڑھتے ہیں نا تو نیچے کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں, اوپر چڑھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اوپر چڑھیں. آہستہ 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 سانس لے لے کے چڑھتے ہیں اوپر. وسیم کے اب چہرے ہم پہ اطمینان مکان آنا چینج شروع کرنا ہوتا ہے چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی ذرا تھوڑی سی راحت ہوتی ہے کہ کوئی اللہ نے کوئی اچھی گھر ہم خبر. چینج کرنا چاہتے ہیں. لوگ ہمیں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ کہیں سے بھی شکل سے لگتا نہیں کہ بیمار ہے یا طبیعت خراب ہے. کسی کو اپنی سرجری بھی دکھاتے ہیں تو وہ بھی جو ہوتے ہیں نا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کوئی امپورٹنٹ بات یہ سب سے اہم میں اتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. میں ابھی یہ جملہ کہنے لگا تھا اور مجھے عدیل نے بھی یہی کہا. میں عدیل کے سامنے رویا ہوں اس بات پر کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں یونیورسٹی میں جاتا تھا, MBA کر رہا ہوتا تھا, آپ کا چال چلنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. لوگ جملے کستے تھے, فلاں کی طرح چل رہا ہے تو مٹک کیوں ہو رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے. لوگ جملے کستے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں اس کا یہ درد فیل کر سکتا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بات میں بھی کبھی ٹی وی پہ آگے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے نا تو میرے منہ سے نکل گئی یہ بات. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اور ویسے بھی المیہ یہ معاشرے کا کہ جب تک چہرے سے کوئی بیمار نہ لگتا ہو, جب تک اس کی آنکھیں پیلی نہ ہو جائیں, جب تک نظر نہ آ جائے آپ کو کوئی زخم, تب تک ہم واقعی بیمار تصور نہیں کرتے. لیکن میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہاں آ کے بیٹھ جانا, جو ایک باعزت روزگار کما رہے تھے, جو بالکل اپنی نارمل زندگی گزار رہے تھے, سفید پوشی کا بھرم انہوں نے رکھا ہوا تھا اب تک, یہاں آ کے بیٹھنا, آپ ذرا سوچیں, آپ کی تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ خدا نہ خواستہ اس نہج پہ لے کے آ جائے, اس دوراہے پہ آپ کھڑے ہوں کہ آپ کو اس طرح سے دستے سوال دراز کرنا پڑے کسی کے سامنے اپنے بچوں کے لیے. سوچا تھا زندگی میں, کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا. دیکھتے تھے ہم نیکی کے پروگرام دیکھتے تھے تو ہم لوگ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کے مسائل کو حل کر دے, پریشانیاں ان کے دور کر دے. لیکن پتہ نہیں تھا کہ کبھی یہ ہاتھ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے. کبھی نہیں سوچا تھا یہ, کبھی اس طرح کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ابھی حال ہی میں اپنا NIC بنانے گئی ہوں, ان کو تو کوئی میں یقین لانے نہیں کر میں بھی رہا تھا کہ تیار میں نہیں بیمار تھا, ہوں. میرا بھی دل نہیں مان رہا تھا. پھر میں نے ان کو پوچھے, انہوں نے کہا نہیں ہم چہرہ کھول کے بھی بیٹھ جائیں گے. میں نے بولا نہیں, لوگ تماشا بناتے ہیں, بالکل ہمیں صحیح, تماشا بالکل نہیں صحیح. بنانا, ہمیں تمہاری مدد کرنی ہے. تو ڈھکے ان کے منہ. اور اس بچی کے میٹرک کے پیپر اس لیے نہیں دے پائی, انہوں نے بتایا نہیں آپ کو کہ پیسے تک کے نہیں تھے کہ جا کے فیس جمع کراتے رہو, میٹرک پورا. بھائی یعنی یہ ہے کہ جب میں اس تکلیف سے گزرا تھا اس دوران میرے دادا کا انتقال ہو گیا. جس ایمبولینس میں ہم لے کر جا رہے تھے ڈیڈ باڈی, تو ایمبولینس کے ڈرائیور کو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایمبولینس 10 کی رفتار سے زیادہ نہ چلائے, بیکاز اس کی رفتار سے زیادہ اگر گاڑی چلتی تھی تو جو ہلکا سا بھی جھٹکا آتا تھا تو چیخیں نکل جاتی تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, یعنی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں لوگ. دیکھنے میں تو آپ کو بالکل صحیح سلامت لگ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں بتانا بڑے انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں نا. کیمرہ تو ظاہر ہے سب کچھ تو کیپچر نہیں کرتا. تو ابھی اقرار ان سے بڑے دکھ درد سے باتیں سن رہے ہیں, تو میں نے اقرار کو اشارہ کیا کہ اوکے کی رپورٹ ہے, ایک اچھی خبر ہے. لیکن میں نے جب ہم بائک تو میں میں باہر اوکے کی جاتے رپورٹ ذرا ہیں, بتانے لگا ہوں. اچھا یہ اوکے کی رپورٹ سن لیں پھر آپ سے سنتے ہیں. ہم لوگ بائک میں باہر جاتے ہیں نا تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ دونوں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اوکے کی جو رپورٹ کا میں نے کہا کہ ایک اچھی خبر ہے وہ یہ, ایک تو ایک بندہ خدا نے کال کی, انہوں نے اپنے طور پر 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا, میں بہت ان کا شکر گزار ہوں. ایک اور بندہ خدا نے بھی کال کی, انہوں نے بھی اپنے طور پر 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور ہاں, ان کا آپ نمبر سب نوٹ کر کے رکھ لیں. اس بندہ خدا کے لیے میری بہت خاص دعائیں. میں اس بندہ خدا کو خود کھڑے ہو کر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس فیملی کا علاج معالجے سے متعلق جب بھی جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. یہ ایک بندہ خدا نے ٹیلی فون پر ہمیں فون کر کے بتایا. میں آپ کا شکر گزار ہوں بھائی, میں آپ کا احسان مند ہوں. میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گی, پروردگار آپ کو بہت نوازے, بہت. ایک کال بھی ہمارا, ٹھیک ہے, میں ایک کال بھی لیتا ہوں ذرا ساتھ میں, شاید کوئی اور اچھی خبر مل جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. ہلو جناب السلام علیکم. السلام علیکم جی, شکیل ہے, میں بات کر رہا ہوں. جناب شکیل صاحب کیا کہیے گا؟ اچھا, میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا نمبر ملانے کی, لیکن مل نہیں رہا تھا. بہرحال فائنلی مل گیا. جی جی, میں نے یہ بھی دیکھا, اور ان کو منتھلی سیلری کے طور پہ 20,000 روپیز.
परमानेंटली आप बहुत मंथली, अच्छी। जबरदस्त, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाह शकील भाई वाह। उनकी बात बड़ी अच्छी है सैलरी के तौर पे। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हाँ, हाँ। और लोग मैं समझता हूँ कि हमारे जितने लोग मदद कर रहे हैं उनको इसी तरीके से मदद करें जिंदाबाद। कि उनको सैलरी के तौर पे जिंदाबाद वाह। जबरदस्त जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सेगमेंट की तो मुझे तो दिल से खुशी है, इसलिए कि मैं बड़ा रिलेट कर सकता हूँ इस। और अल्लाह करे जिस सब तरह लोगों से। आपने माशाल्लाह रिकवर किया है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, हाँ। अल्लाह इन सब की मुश्किलात को भी आप आपकी भी तकलीफ इंशाल्लाह को मैं जरूर दुआ करूंगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला और आप ठीक होके इंशाल्लाह इसी तरह फिर हमारे साथ इसलिए कि बिल्कुल ठीक मेहमान के तौर पे है। मुझे नहीं पता, मैंने हर टोटका आजमा लिया था, अब पता नहीं कैसे ठीक हो गया, क्या हो रेस्ट गया। करने से ही होता है। वो अपना ईमान भी है, अकीदा भी है। मैं ज़ियारात पर उम्रे पर गया था और बस तो अब बस बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बस कर दी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी सेहत एक कामिल अता करे। जब दुआ करवाएंगे जुनैद भाई इफ्तार के वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा। ज़ियारत पे आ जाते तुम पहले ठीक हो जाते जल्दी। तो बस अल्लाह ताला ने करम किया है। एक बार फिर मैं चाहता हूँ जरा भरपूर तालियां बजा दीजिए उन सब लोगों के लिए, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने परमानेंटली इनका खर्चा उठाने की बात की है माशाल्लाह। एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तूने ऐसा किया है काम। रोज़ा कुशाई का हमारा ये सेगमेंट ज़रा मुख्तसर सा है, हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट हैं और रोज़ाना हम देखते हैं कि कौन हमारी ख़ास मेहमान कौन है। अभी आपने हमारा नेकी का सेगमेंट देखा था ना, जो सब हम यहाँ बैठे हुए थे बातें कर रहे थे। तो उसमें जो हमारी शहजादी बैठी हुई थी, जो हमारी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई थी, उस बच्ची का नाम क्या है? आयशा। आयशा नाम है। और आपको एक सरप्राइज दूं मैं, आज आयशा की क्या है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भी है आज आयशा की। आयशा इनको बोलो तालियां तो बजा दें आपके लिए, बोलो तालियां बजाएं मेरे लिए, ऐसी बजा दें। आयशा की हैप्पी बर्थडे आज। और आज आयशा कितने साल की हो गई हैं? मम्मा। मम्मा मम्मा तो बताए। किसको पता है? मम्मा तो बताए। मम्मा को बताया कि आयशा कितने साल की हो गई हैं। आयशा को नहीं पता। आयशा 50 साल की हो गई है। 50 25 साल की हो गई है। 10 साल की। हाँ? 10 साल की। 10 साल की। आयशा 10 साल की हो गई है, ये तो हमें पता ही नहीं लगा। आयशा 10 साल की लग रही है भाई? नहीं। कितने साल की लग रही है आयशा? 6। हाँ उमैमा? 6। 6-7। आयशा 6-7 ईयर्स की हो गई। ठीक है, आयशा के लिए बहुत सारी तालियां। आयशा की हैप्पी बर्थडे है आज, इसलिए हम सबको गिफ्ट हैम्पर्स तो देंगे ही। और भाई इन बच्चों का जरा प्लीज दिखाइएगा, देखिए बच्ची ने बड़ा शानदार सा ये बनाया है और इनके लिए बहुत सारी तालियां। ये बच्चे अपने घरों से बनाकर लाते हैं, बड़ी मोहब्बत है इनकी। और आज इसलिए गिफ्ट हैम्पर्स तो सबके लिए हैं, दिल पसंद की जानिब से, कॉनकॉर्डिया की जानिब से, जे डॉट की जानिब से, मीज़ान की जानिब से, पिज़्ज़ा पॉइंट, इफ्को, करशी और सूफी ऑयल की जानिब से। लेकिन आयशा की चूंकि आज हैप्पी बर्थडे है तो आयशा के फादर ने हमें कहा कि आयशा को गिफ्ट चाहिए। हम आयशा को क्यू मोबाइल का, क्यू प्रोडक्ट्स का एक टैबलेट देंगे आयशा को। ठीक है, एक टैबलेट है आपके लिए। टैबलेट के लिए तालियां बजा दें, आयशा खुद तालियां बजा दें। यस, वेरी गुड। और जाते जाते आयशा मुझे कोई अच्छी सी पोएम तो सुना देना, फिर हम ब्रेक करें। पोएम जो भी सुनाई थी ना वो सुना दो तुम्हारे। मोती माई दूध मलाई थाल में बैठी मोती माई, उधर से जो चिड़िया आई मोती माई देते भाग आई। मिल के भाग गई भाई। ब्रेक ले लो, टाइम नहीं है, जल्दी से लो। चलो एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे, कहीं में जाएगा देखते हैं शान रमजान ट्रांसमिशन। शाबाश। मुख्तसर पुरअसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। दोस्तों, हैरत है उस फर्द पर
जो अब भी जहन्नुम से बचने और जन्नत में दाखिल होने की कोशिश ना करे। मुख्तसर पुरअसर कुरान के जरिए अपने दिलों और घरों को आबाद किया करो। हर कोई अपना दिल और घर आबाद रखता है, मगर लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज़्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसियां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे की आंचल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी हैं घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूं हाली। तेरी चौखट के लायक है अमल से हाथ है खाली। तेरी चौखट के लायक है अमल से हाथ है खाली। ये आँखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु, फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु,
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، جتنے بھائی بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں ادھر، یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا کریم اس رمضان المبارک کے صدقے جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ملک پاکستان کے ایک ایک شہری کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں کو آپس میں محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے عالم کے اندر ہم کو بہترین قوم بنا. اے اللہ ملک پاکستان کو اے اللہ عالم اسلام کا قلعہ بنا. اے اللہ ہر پاکستانی کو سارے کے سارے عالم کے رہنے والوں کے لیے تقویت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں مثالی مسلمان بنا، مثالی انسان بنا. اے اللہ اس ملک میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں ہر مذہب ہر مسلک ہر فرقے کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرین اولاد عطا فرما. یا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ آج جو ہمارے پیشنٹ آئے تھے بھائی جن کی کمر میں تکلیف تھی، میرے کریم رب ان کی اس تکلیف کو دور فرما. ان کی گھر والی اور ان کی بچی کی تکلیف کو دور فرما. اے اللہ وہ جو بچہ آیا تھا یا اللہ جس کو لوکیمیا کی تکلیف ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام اس کی تکلیف کو دور فرما. ان کے والدین کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے گھروں میں بے نکاحی بچیاں ہیں یا اللہ والدین ان کے رشتوں کے لیے یا اللہ اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ آپس میں جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما. مالک یہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے یا اللہ یہ حقیقتاً بالکل اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کیے جائیں اور تیرے سامنے رکھے جائیں، لیکن تو یا اللہ تو اللہ ہے، تو رب ہے یا اللہ اور ہم تیرے بندے ہیں. تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں، تو مالک ہے ہم محکوم ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہم کمزوروں کی روزوں کو قبول فرما. محض یا اللہ ہمیں ہماری اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین آمین. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو. دوستوں، جب اسلام میں تفرقہ ڈالنے والے آپس میں تعاون کر سکتے ہیں تو پھر اتحاد امت کے لیے قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج کرنے والے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ مختصر پر اثر قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو. ہر کوئی اپنا دل اور گھر آباد رکھتا ہے، مگر افسوس کتنے ویران ہیں وہ دل اور گھر جو باقی چیزوں سے تو آباد ہیں لیکن وہاں قرآن کا کوئی گزر نہیں. کہیں ہمارا دل اور ہمارا گھر بھی تو ایسا ہی ویران نہیں؟
कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.